اس لیے سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہے اپنی نیند کو کنٹرول کرنا. اور یاد رکھو دیر آر ٹو ٹائپس آف نیند. نیند کی دو قسمیں ہیں, ایک لمبی نیند اور ایک گہری نیند. آج لمبی نیند کو فوکس کیا جا رہا ہے, گہری کو فوکس نہیں کیا جا رہا. سوتا رہتا ہے سارا دن ساری رات, مگر آدھا سو رہا ہوتا ہے آدھا جاگ رہا ہوتا ہے. گہری نیند, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت دماغی کام کیا ہے نا, یہ ہمارے جتنے اکابر ہیں نیند کو بہت ویلیو دیتے. کھانے کی اتنی ویلیو نہیں ہے بھائی, خوراکیں کھا رہے ہیں خوراکیں. صحت میں سب سے پہلا دخل کس کا ہے بولو؟ آپ کی نیند کا. آپ کی باڈی ریپیئر نیند میں ہوتی ہے. ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, ایک ہفتہ سوئے بغیر انسان زندہ نہیں رہ. جتنا بھی اچھا کھا لو اگر گہری نیند نہیں تو برباد ہو رہا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, حکیم اختر صاحب کا ایک بیان میں نے سنا, انہوں نے فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے میں غرق ہو کے سوتا ہوں. تھوڑا سوتے تھے لیکن ڈوب کے سوتے تھے, جسے کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا. اور یہ جو گھوڑے بیچ کے سونا ہے نا, یہ رات کے پہلے حصے میں ہو سکتا ہے. آج 2 بجے 3 بجے لوگ سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور موبائل دیکھنا شروع, تو بس سمجھ لو نیند کا ہو گیا بیڑا غرق. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. دیکھو مرغی جو ہے نا, مرغی وہ دن میں انڈا دیتی ہے, رات میں کبھی انڈا نہیں دیتی ہے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے انڈا جب آئے گا, جب بن گیا اور آ رہا ہے تو پھر رات اور دن کیوں دیکھ رہا ہے وہ؟ نا 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 نا, یہ سورج کی جو گردش ہے, زمین کی جو گردش ہے, اس کا انسانی باڈی کے ساتھ تعلق ہے. اب دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ ٹاپک کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ غصے کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں. آپ اپنے رہنما کے خلاف نہیں سن سکتے, اس کے رہنما وہ اپنے وہ سارا ایک دم ڈپریشن کا ہی تو مسئلے ہیں نا سارے. تو اس میں بہت سارے کام کرنے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں بھی کنٹرول میں آ جاؤں. یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی کوئی فرشتہ صفت انسان ہے اور ہم بھی کھوپڑی ہماری بھی گھومتی رہتی, کیونکہ ہمارے پاس کھوپڑی گھمانے کے اسباب بہت زیادہ ہیں. آئی بات سمجھے؟ آپ کے پاس آپ کی کھوپڑی گھمانے کی ایک وجہ ہوگی, ایک ہی وجہ آدمی کی کھوپڑی کو سیٹ ہونے نہیں دے. ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں, تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی بیان کی. تو گہری نیند سمجھتے ہو, یہ جو باڈی ہے نا, اس کا سورج, یہ جو زمین کی گردش ہے, اس کا ہماری باڈی کے ساتھ تعلق ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہم کو ڈاکٹر تو ہے نہیں, ہم دیسی واقعات یہ سنا کے آپ کو موٹیویٹ کریں گے نا. ڈاکٹر تو پوری رپورٹ پیش کر دے گا نا, امریکہ کے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو بھائی دیسی آدمی ہیں, دیسی طریقے سے سمجھائیں گے. دیکھو دن کیا ہوا کہ مجھے نیند نہیں آئی رات کو, دعوتوں کی وجہ سے نیند اڑتی ہے میری. اب دعوتوں کو بالکل بین, دعوتوں میں لے جا کے کھلا دیتے ہیں قورمے شوڑ میں, پھر وہ مسئلے رات کو, پھر وہ رات کو تو ہلکا پیٹ ہو تو آدمی صحیح طرح سے سوتا ہے. رات بھر نیند نہیں آئی, جاگتا رہا. صبح بھوک لگ رہی تھی, اور بھوک میں ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں صبح کو معذرت کے ساتھ. میں نے کہا ابھی نہیں پھوڑتا, تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. دوپہر کھانے کے بجائے کیا پھوڑوں گا, اور 2 کے بجائے 4 کی بھوک لگ جائے گی. جب ہم دوپہر کو اٹھے بالکل بھی دل نہیں کیا. گھر والوں سے میں نے کہا پراٹھا بناؤ, نوالا نہیں اتر رہا تھا. کیوں؟ یہ جو چیز ہے نا انڈے اور یہ اس طرح کی چیزیں, یہ آپ کی باڈی دوپہر کے وقت میں پسند نہیں کرتی. حالانکہ بھوک ڈبل ہو گئی ہے اور ہضم بھی نہیں ہوا. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر جو لوگ جو کہتے ہیں نا ہماری باڈی کا یہ زمین کے گھومنے سے سورج سے تعلق ہے, یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کیا کرتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں. تو یاد رکھو جیسے ہمارا, میں تو ایک دیسی آدمی ہوں, دیسی مثال دے رہا ہوں کہ وہ پراٹھا دوپہر کو نہیں کھایا جا رہا ہم سے, حالانکہ بھوک ڈبل ہو گئی ہے, نیند بھی پوری ہو گئی ہے, لیکن اب دال چاول ہی کھائیں گے, اب روٹی کھائیں گے, اب وہ نہیں ہضم ہوگا. تو اسی طرح نیند کا بھی, جب پراٹھے جیسے ایک چھوٹی سی چیز کا تعلق ہے آپ کے سورج سے,
تو نیند تو ایک انسان کی پراٹھا نیچر تھوڑی ہے آپ کی, نیند تو نیچر ہے, اس کا کیسے تعلق نہیں ہوگا؟ قرآن کتنی جگہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے رات بنائی ہے سونے کے لیے. اب رات کو جاگ رہے ہو اور دن میں سو رہے ہو, اور رات کا آخری حصہ سونے کے لیے نہیں ہے, اٹھنے کے لیے. آپ رات کے آخری حصے میں کیا کر رہے ہو؟ سو رہے ہو. تو فطرت سے جنگ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ تو ڈپریشن میں جاؤ گے نہیں تو پھر تو بھڑکتے رہو گے سارا دن بیٹھ کے آپ. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, رات کو 9 بجے سویا تو نماز ہی 9:15 بجے ہو رہی ہے, اور 9 بجے اب میرے لیے عشاء کے فوراً بعد سونا بہت مشکل ہے, لیکن کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا عشاء کے بعد, وہ فلانے کے یہاں بیان ہے, فلانے کے یہاں بیان ہے, لیکن پھر بھی کوشش کریں جلدی سونے کی. اصل ٹائم ہے سونے کا عشاء کے فوراً بعد. آج 9:15 بجے ہو رہی ہے, آپ مغرب سے پہلے کھانا کھا لو یا مغرب کے فوراً بعد, اور عشاء پڑھ کے جاتے ہی لمبے ہو جاؤ, اور موبائل کو لاکر میں مغرب سے پہلے رکھ دو, دیکھنا ہی نہیں ہے اس کا چہرہ. موبائل دیکھو گے نیند کیا ہوگی؟ برباد. مغرب سے پہلے نا موبائل کو لاک کر دو. آپ 9:15 9:30 10 بجے سو جاؤ, آپ 2 بجے اڑ جاؤ گے, اور ایسا دماغ فریش, غرق ہو کے سو گے آپ, گھوڑے بیچ کے سو گے. 4-5 گھنٹے کی نیند کے بعد پھر آپ موبائل دیکھ لو, تہجد پڑھو 2 رکعت اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بھلے آپ. وہ کام صبح بھی تو ہو سکتا ہے نا جو رات کو آپ کو کرنا تھا. اتنی برکت ہوگی آپ کے ٹائم میں. یہ ہے بے موقع نیند نہیں ہے, یہ موقع کی نیند ہے. موقع کی نیند تھوڑی, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا. بے موقع نیند بہت زیادہ, رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ خراب رزلٹ ہوتا ہے. چائنیز سے عبرت حاصل کر لو, چائنیز سے جلدی سو جاتے ہیں. تو یہ جو آج کل ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوا ہے نا, غصے میں بھنا ہوا, اس کا ایک بہت بڑا دخل کس کے ساتھ ہے؟ نیند کے ساتھ ہے. ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں, وقت کی برکتیں بھی ختم ہو رہی ہیں. تو ہر چیز کے بارے میں انسان کو 2 قسم کی ہدایات چاہیے. نمبر 1 کانسیپٹ کلیئر ہو, نمبر 2 پھر وہ چیز آپ کی عملی زندگی میں آئے. یہاں تک کھوپڑی میں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا ہے؟ اب میں پیسے کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں, اس سے آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تمام قوتیں, محبت, غضب, غیرت, یہ تمام قوتیں کو آپ پیسوں پر قیاس کر سکتے ہیں. دولت بھی یہ قوت ہے نا. میں دولت کی مثال سامنے رکھ کے سمجھاؤں گا تو باقی ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. اب دولت بھی ایک قوت ہے. دولت میں بے اعتدالی کیا ہے؟ دولت میں اعتدال کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بتا دیتا ہوں کہ بے اعتدالی کیا ہے, اس سے اعتدال خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. بے اعتدالی یہ ہے اپنی اوقات سے زیادہ, اپنی چادر سے زیادہ اڑا رہے ہیں. نمبر 2 بے موقع. بعض دفعہ موقع پہ خرچ کرتا ہے انسان, جگہ صحیح ہوتی ہے جہاں خرچ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں جتنے خرچ کر رہا ہو. یہ بھی بے اعتدالی ہے. یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ 1. یہ بھی بے اعتدالی ہے کہ خرچ تو اعتدال سے کر رہا ہے, یعنی جتنا اللہ نے دیا اس سے کم خرچ کر رہا ہے, اپنی چادر کے اندر پاؤں پھیلا رہا ہے, لیکن جس جگہ پہ خرچ کر رہا ہے وہ جگہ خرچ کرنے کی نہیں ہے. اسنوکر پہ اڑا رہا ہے, ڈبو پہ اڑا رہا ہے, سگریٹوں پہ اڑا رہا ہے. یہ بھی بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی بے اعتدالی. اور تیسری بے اعتدالی کنجوسی, کر ہی نہیں رہا خرچ. جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا, اعتدال سے بھی نہیں کر رہا. تو یہ بھی تو بے اعتدالی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ بچا کے رکھے ہوئے, آپ نے ضرورت پڑ رہی ہے. جیسے وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ بتاتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا, اسے کتے سے بڑی محبت تھی. لوگوں نے پوچھا, اچھا وہ رو رہا ہے کتے کو دیکھ کے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا کتا مر رہا ہے, مجھے بہت محبت ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں مر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھوک سے مر رہا ہے بیچارہ. لوگوں نے کہا تیرے پاس یہ روٹیوں کا بورا ہے, روٹی کھلا دے اس کو. اس نے کہا روٹی پہ پیسہ خرچ ہوا ہے, آنسوؤں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اب بتاؤ, غم بھی برداشت کر رہا ہے, ترس بھی نہیں کھا رہا, ابے تو پیسہ لگانا اس کے اوپر.
آج بھی بہت سارے کنجوس آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. خرچ کرنے کا موقع بھی ہے, گنجائش بھی ہے, پھر بھی خرچ نہیں کر رہے. کہتے ہیں جی آڑے وقت کے لیے یہ پیسہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ابے آڑا وقت تو آ گیا نا. ہماری ایک جاننے والی بوڑھی خاتون تھیں, ان کی بچیاں بڑی ہو گئیں, تو اب رشتے آ رہے ہیں, تو جہیز وہیز کا تو ہماری سوسائٹی میں رواج ہے, غلط ہے, لیکن بعض دفعہ مجبوری میں دیتے ہیں لوگ کہ تانے ملیں گے سسرال میں. تو وہ ادھر ادھر سے قرضے مانگتی پھر رہی تھیں اپنی بچیوں کے لیے نا, کچھ گولڈ وولڈ دینا ہے ہم نے جہیز میں. تو ہماری والدہ نے جا کے ان سے بولا کہ تو آپ لوگ ادھر ادھر سے قرضے مانگ رہی ہو, آپ نے تو خود بتایا تھا آپ کے پاس اتنا سونا رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بہن وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہے ہم نے. تو میری والدہ نے کہا وہ آڑا وقت آ تو گیا نا, بیٹیاں بڑی ہو گئیں, ان کی شادی کرنی ہے تو اس کو تو خرچ کرو. کہ نہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. اب ہر آدمی کا آڑا وقت دوسرے سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, وہ انتظار میں کوئی قحط پڑے گا, کوئی بھوک سے مرنے لگیں گے. تو بھائی امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ بھی ممکن ہے سیلاب آ جائے تو, زلزلہ آ جائے تو وہ کیا کرو گے پھر اس میں. اللہ ہی ہلاک کرنے پر آ گیا, پھر تو یہ گولڈ کسی کام کا نہیں ہے. تو آڑا وقت آ گیا ہے, کوئی قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے آپ کے روٹی کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے. اٹ از کالڈ کنجوسی. اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک خاتون نے اپنے بچے سے بولا جا پڑوسیوں کے یہاں سے چینی لے کر آ, چائے بنانی ہے. وہ بچہ گیا ادھر ادھر دروازہ بجایا, کوئی خاتون نے چینی نہیں دی. بچے نے آ کے امی سے کہا امی کوئی بھی چینی دے رہا. امی نے کہا سارے کمینے بغیرت, ایک نمبر کے کنجوس, چل اپنا ڈبہ نکال چینی کا, چل اپنا چینی کا ڈبہ نکال. تو یہ بے اعتدالی ہے کہ جو قوت جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں آپ ان کو استعمال بولو نہیں کر رہے. علم دیا اس کو استعمال نہیں کر رہے, دماغ دیا, ذہانت دی. بہت سے ذہین بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو پڑھانے لکھانے کے بجائے ٹماٹر بیچنے میں لگا دیتے ہیں. اور بہت سے ذہین نہیں ہوتے, جسمانی قوت ہوتی ہے, وہ ٹماٹر ہی بیچ سکتے ہیں زیادہ اچھا, ان کو پڑھائی میں لگا دیا. تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. آج کل ماں باپ سارے بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں, بس سب نے پڑھنا ہے, بڑا آدمی بننا ہے. اور جب وہ نہیں بن رہا ہوتا, خدا نے اس کو صلاحیت نہیں دی, تو ٹارچر کرتے ہیں ذہنی, پڑھتا نہیں ہے, نمبر نہیں آتے, اس سے وہ اور ڈپریشن میں جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض چیزیں صورتاً دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تربیت ہو رہی ہے, حقیقت میں پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے. جیسے بچہ فیل ہو گیا, آپ غم زدہ ہو رہے ہیں, ماں بہت, باپ بہت غم زدہ, ہائے میرا بچہ فیل ہو گیا, ہائے ہائے ہائے. دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ کو بچے کی تربیت کی فکر ہے, اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں, تبھی تو غم زدہ ہو رہے ہیں. لیکن حقیقت میں پتہ ہے کیا ہوتی ہے, پیسوں کی فکر ہوتی ہے اس کے پیچھے. فیل ہو گیا, فیوچر میں روکھڑا نہیں کمائے گا, تو ہم جیسے اب غریب ہیں بعد میں بھی کیا رہیں گے غریب, یا ہم ابھی مالدار ہیں تو بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا نہیں بن پائے گا. تو یہ تربیت نہیں ہے, یہ حب دنیا ہے, یہ دنیا کی ہوس ہے, یہ دنیا کی لالچ ہے. اور یہ لالچ مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے, غریبوں میں کم ہوتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, اگر ان کو بتا دیا جائے نا تمہارا بچہ غریب ہے لیکن نیک بہت ہے, اعمال سے لگ رہا ہے نیک ہے, جنت میں جائے گا, وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے, جنت کا کیا کرنا ہے. ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے, ابے پیسہ کما کے دے بھائی. ہم نے اہل اللہ کو دیکھا, علماء کو دیکھا, وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ بچہ نیک بن جائے, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا, پیسہ کما لے گا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے گا اگر اعمال اچھے ہیں تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت تھے, اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. لوگوں نے کہا کہ اولاد کے لیے تو چھوڑیں, انہوں نے کہا اگر یہ نیک ہوں گے نا تو اللہ کا وعدہ ہے متقی کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو, اللہ ان کو بھوکا نہیں مارے گا, دل میں غنا دے دے گا, ظاہری طور پر پیسہ نہیں بھی دیا. اور اگر یہ برے نکلے تو میری دولت سے عیاشی کریں گے. لیکن یہ عام حکم نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. عام حکم یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اولاد کے لیے چھوڑیں. بعض چیزیں ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. شریعت کا عام قاعدہ یہی ہے
کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے. نہیں دیا تو ٹینشن نہ لیں. ہمارے حضرت نے بھی ایسا ہی کیا تھا شروع میں, لیکن پھر بعد میں بہت سے حضرات نے ان کی توجہ دلائی کہ شریعت میں یہ ہے کہ اولاد کے لیے چھوڑو. ورنہ حضرت کا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں چھوڑو, نیک ہوں گے اللہ پہ اعتماد کریں گے, اللہ کھلائے گا, نہیں ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کے لیے پیسے چھوڑ گئے. لیکن پھر حضرت کو جب مسئلے کا علم ہوا تو پھر مسئلے کا علم تو پہلے بھی تھا, بعض دفعہ توجہ نہیں جاتی. تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ آپ اولاد کے لیے اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں, بشرطے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہو. پیٹ کاٹ کاٹ کے اولاد کے لیے چھوڑنا یہ دنیا کی محبت ہے, یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا. اگر آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے تو پھر اولاد اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کو پالے گی. وہ اپنا پیٹ کاٹ کے تو پیٹ بھرے گا کون بیٹھ کے؟ کیا ہو گیا, غلط بات کہہ رہا ہوں. اللہ نے زیادہ دے دیا ہے تو اولاد کے لیے بھی چھوڑو. اپنا حساب پورا کر کے 4 شادیاں بھی ہو گئیں, پراپرٹی بھی بنا لی, سب کچھ, پھر آگے کس کے لیے؟ جو اضافی خرچے, پھر اولاد ہے. حدیث میں بھی مالداروں کو حکم ہے کہ اولاد کے لیے بھی چھوڑو. غریبوں کو ٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے کہ ٹینشن لو ہائے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. وہ جو تیرا ہو گیا وہی تیرے بچوں کا بھی ہوگا. آپ کو میں نے تو مشکلات میں ٹائم گزارا تو وہ بھی مشکلات میں گزار لیں گے, تو گزر تو گیا نا. کون سا یہاں قیامت کا اعلان کر کے جانا ہے میرے بھائی. ہم لوگوں نے لٹک کے بھی سفر ہو جاتا ہے بس میں, اور سیٹ پہ بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کچھ لوگ بزنس کلاس میں سفر کریں گے, کچھ اکانومی میں سفر کریں گے, کچھ ٹرین میں سفر کریں گے, کچھ بسوں میں کریں گے, کچھ پائیدان پہ لٹک کے کچھ بسوں پہ جا کے سفر کریں گے. پہنچنا سب نے ایک ہی منزل پر ہے, اور وہ منزل کیا ہے؟ قبر ہے. تو ٹینشن لینے کا ابے بول لو یار نہیں ہے. یا تو آپ کا بچہ غریب ہوتا تو قیامت تک غریب ہی رہتا ہے نا. قبرستان میں جا کے دیکھو غریب اور امیر کا انجام سیم ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے اہل اللہ زیادہ فوکس اس کو کرتے ہیں بھائی انسان کا بچہ بن جائے. دیندار بن گیا تو موسیٰ کلیم اللہ غریب تھے, مالدار نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو زیادہ ٹینشن اولاد کی پڑھائیوں کی نہ لیا کرو, نیک بننے کی ٹینشن لیا کرو, بس انسان بن جائے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں نیک بننے کی بھی زیادہ نہ لو, کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. نیک بنانے کی کوشش کرو, بن رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں بن رہا تو بھی بہت زیادہ دماغ میں مسلط نہ کرو. آپ کے کہنے سے نہیں بنے گا کوئی بھی آپ کا بچہ نیک. آپ نے اس کو اچھا ماحول دینا ہے, محبت سے اس کو سمجھانا ہے, کبھی سختی بھی کرنی ہے جب بہت زیادہ سختی کی ضرورت ہو, لے کے چلتے رہو. اللہ نے چاہا انسان کا بچہ بن جائے گا, نہیں چاہا تو نوح علیہ السلام کا بچہ انسان کا بچہ نہیں بنا. کتنی تک سمجھایا نوح علیہ السلام نے اس کو, وہ پھر بھی کافر کا کافر رہا. تو ٹینشن تو اس چیز پہ لینی ہے جو ہمارے اختیار میں ہو میرے بھائی. نہیں ہے تو چھوڑو یار. ٹینشن سے اگر وہ ٹینشن لینی چاہیے جس کا کوئی آؤٹ پٹ ہو, رزلٹ اچھے نکل رہے ہوں. بعض ٹینشنیں ایسی ہیں ان کو ٹینشن لینے سے سوائے آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونے کے جو کام ہو رہے ہیں نا وہ بھی نہیں ہو پائیں گے. ماں باپ اولاد کی ٹینشنوں میں راتوں کی نیندیں اڑ گئی ان کی, تو میں نے کہا یہ جاگنے سے وہ بچہ صحیح ہو جائے گا کیا ہے؟ اور خراب ہوگا. اور خراب اس لیے ہوا کہ ابا جائیں گے ڈپریشن میں جائیں گے, ابا کے ہوں گے اخلاق خراب, بات بات پہ اولاد کو چپیٹے لگائیں گے بیٹھ کے غصے میں. اس سے اولاد کیا ہوگی؟ اور بگڑے گی. سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے نا ہم سب نے, وہ ہے اپنی کھوپڑی. اس کو ریلیکس. وہ سردار جی تھے نا, سمندر کے کنارے پہ لیٹے ہوئے تھے, کسی نے آ کے کہا آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو. وہ حیران ہوا گورا کہ ریلیکس تو ہو رہے ہیں پھر بھی کیوں ہی کہہ رہے ہیں نو. پھر کسی نے آگے پوچھا آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو. تیسرا آیا آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو. چوتھے نے کہا تو پھر کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ, آئی ایم سنجیت سنگھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ, آئی ایم اونلی سنجیت سنگھ. اس نے کہا شاید ریلیکس کسی کا نام ہوتا ہوگا, سنگھ ہوتے ہیں نا, کچھ ریلیکسنگ ہوتے ہیں, کچھ سنجیت سنگھ ہوتے ہیں. خیر, تو وہ بیچارہ کوئی دیہاتی ہوگا. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو اصل بات کی طرف میں جلدی لے آتا ہوں, وہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہم بہت گھومتے ہیں. تو
اللہ نے جتنی طاقتیں اور قوتیں دی ہیں ان میں کیا ضروری ہے؟ بولو. اولاد بھی آپ کی ایک طاقت ہے, اولاد بھی طاقت ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا بے اعتدالی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ ہے اور خرچ نہیں کر رہے, یہ بھی بے اعتدالی ہے. قوت اللہ نے آپ کو دی, استعمال ہی نہیں ہو رہی, یہ بھی بے اعتدالی ہے. اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, کل دوسروں کے سامنے بھیک مانگنی پڑے گی آپ کو. یہ بھی بے اعتدالی ہے کہ خرچ اپنی حیثیت کے اندر کر رہے ہیں مگر غلط جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں.